بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قوم کو بار بار دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ان سے کیے ہوئے وعدے پورے بھی نہیں کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جھوٹے وعدے ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور اسلام کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی اس قوم کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے ان لوگوں کے، چاہے یہ فضل الرحمان گروپ ہو، چاہے یہ طاہر القادری ہو، چاہے یہ جو متحدہ مجلس عمل کے نام سے بنے ہیں، یا اب یہ حافظ سعید صاحب جو جمہوریت کے ذریعے یہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا خادم حسین رضوی صاحب بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اسلام کو نافذ کر دیں گے، مدینہ اسٹیٹ بنا دیں گے۔ تو اس حوالے سے اگرچہ ان کے جو شرکی عقائد ہیں وہ میں پہلے مختلف ویڈیوز کے اندر اپلوڈ کرتا رہا ہوں، اور اب ان کا یہ جو ایک نظریہ ہے کہ یہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لے آئیں گے، تو یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے نا، یہ بدترین مشرکانہ نظام حکومت ہے، طاغوتی یہ سسٹم ہے، یعنی ڈیموکریسی از دی ورسٹ سسٹم آف گورنمنٹ، اور شرک ہے اس کے اندر۔ یہ پوری طرح اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک دین ہے جس کے ذریعے یہ اسلام کو بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ذرا خادم حسین رضوی کا یہ انٹرویو جو جیو والوں نے ایک دن جیو کے ساتھ وہ لیا، آپ ذرا سنیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ عرب میں مولوی تھوڑے آئے تھے، وہ تو ایک شاہی خاندان آیا تھا جس نے، اسلام میں تو شہنشاہیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے کیا؟ نہیں، اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے ہم اس لیے آیا ہے کہ جمہوریت کو اعلیٰ بنائیں، اسلام کو تخت پر لانے کے لیے۔ تو کیا آپ ایک دفعہ برسر اقتدار آ گئے تو اس کے اب دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ذریعے اسلام کو تخت پر لائیں گے، جمہوریت کے ذریعے، اور پہلے خود بھی مان چکے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے۔ جب جمہوریت اسلام کی ضد ہے، اسلام میں وہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جمہوریت کے ذریعے اسلام کیسے لائیں گے؟ اور پھر یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ طریقہ جمہوریت کا اسلام کے مطابق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ اللہ کے دین کو جمہوریت کے ذریعے لوگوں کی رائے لیتے ہیں جی، وہ تو لوگوں کو دعوت دیتے تھے چاہے ایک بھی نہ مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ تو بادشاہی دینے کے لیے تیار تھے کہ آپ کو متفقہ طور پر ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات نہ کہیں، کون سی وہ بات کہتے تھے؟ وہ شرک کے خلاف بولتے تھے۔ یہ جو 360 انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا وہاں، لات منات حبل اور ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ یہ چھوڑ دو، قولوا لا الہ الا اللہ وتخلؤون ما تعبدون من دونہ، کہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پہلے یہ بات مانو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، اور رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو تمہارے باپ دادا جن کو پوجتے آ رہے تھے، یا ابراہیم اگسنی، یا اسماعیل اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، یہ جو پکاریں لگاتے آ رہے تھے، ان سے قطعی طور پر کنارہ کشی اختیار کرو اور بالکل ان کا کفر کرو، انکار کر دو۔ تو یہ بات ان کو بہت پریشان کرتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کی اکثریت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بالکل پرواہ نہیں کی ہے، اور 13 سال مکہ کے اندر وہ تکلیفیں برداشت ہوئی ہیں۔ یہ تکلیفیں تھیں جو دین اسلام کے راستے میں تھیں، اور اس کے بعد 10 سال مدینے میں آ کے اور 13 سال مکہ میں، یہ جدوجہد 23 سال کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی سیاست، دعوت کے ذریعے۔ اسلام دعوت کے ذریعے آتا ہے، کبھی اسلام جمہوریت کے ذریعے نہیں آتا ہے کہ نعرے لگاؤ، ووٹوں کے ذریعے، یہ وہ۔ دیکھیے پھر اس قوم کو انہوں نے گرما دیا، ان کے نوجوانوں کو، کس طرح وہ جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ خراب کر دیا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ حاضر ناظر بھی ہیں، اور وہ مختار کل بھی ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے تو وہ آگے بڑھے، ان کی جوتے کی پوجا کرتے ہیں، جوتا سر پر کبھی لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا پہانا اور فضلہ سب پاک تھے۔ بتاؤ یہ کیا اسلام کو یہ چہرہ آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے بندو، ان کے دھوکے میں نہ ہو، یہ خود بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔
چاہے فضل الرحمان ہوں، چاہے طاہر القادری ہوں، چاہے طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، رفیع عثمانی ہوں، یہ سارے، عمران خان ہوں اور شریف برادران ہوں اور جماعت اسلامی ہو، کیا نام ہے، بھٹو فیملی ہو، یہ قبروں کی میل چاٹنے والے، مزاروں کے اوپر سونے کے دروازے لگانے والے، چادریں چڑھانے والے اور دیگیں کھانے والے، وہاں کی بریانیاں کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ دین اسلام کی ضد ہے، اور دین اسلام ان چیزوں کو شرک کہتا ہے اور ایسے عقیدے رکھنے والوں کو کافر اور مشرک کہتا ہے۔ لہٰذا اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام انشاءاللہ آئے گا پوری طاقت کے ساتھ، توحید کی دعوت کے ساتھ، اور اسی راستے میں سب کچھ وہی بیت جائے گا جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بیتا تھا، صحابہ اکرام کے اوپر بیتا تھا، اور 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتے چلے گئے، اور اس طرح آستہ آستہ طاقت پکڑی ایک جماعت بنی ہے۔ اب اگر یہ خادم رضوی صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہوتا تو یقین کیجئے جمہوریت کے ذریعے کبھی بھی نہ آتے، اور نوجوان بہرحال ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، بڑی تقریر کرتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو توحید کے دلائل ہوتے ہیں ان کو شرک کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے حافظ سعید صاحب بھی پوری زندگی ان کی گزری، ابھی تک دیواروں کے اوپر ان کی وہ وال چاکنگ موجود ہے کہ جمہوریت ایک طاغوتی نظام ہے، یہ طاغوت ہے، اور پھر اسی طاغوت کی بندگی کرنا شروع کر دیا۔ یہی معاملہ جماعت اسلامی والوں نے کیا۔ مودودی صاحب نے یہی لکھا تھا کہ امریت منات ہے اور جمہوریت لات ہے۔ 2 بتوں کے وہ نام لیتے تھے کہ ابھی انگریز جا رہے ہیں، امریت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد جمہوریت لا رہے ہو، تو بتاؤ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو جب لاؤ گے تو تبدیلی کیا آئے گی؟ تو تم خالص اگر قرآن و حدیث کا قصد کرو تو پھر یہ صحیح معنوں میں اسلام کی طرف رخ ہوگا، لیکن اس پر قائم نہیں رہے۔ خود پھر وہ الیکشن میں کود پڑے وہاں فاطمہ جناح کے حق میں، اور یہ سارا معاملہ۔ تو بتائیے اصل میں ان کو دین اسلام کی وہ بنیادی چیز ہی نہیں پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کبھی ان کو اپنا نمونہ نہیں بنائیں گے۔ بتاؤ کہاں جمہوریت ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام جمہوریت کے ذریعے آئے تھے، اور اس کے بعد چلے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، یہ تو خیر وفات کا لفظ ہی سننا وہ نہیں چاہ رہے ہیں، چونکہ ان کے عقیدے کے اندر نبی علیہ السلام کی جو بندگی کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح خادم رضوی صاحب ابو بکر صدیق کا خطبہ کئی دفعہ سناتے ہیں کہ دیکھو جب وہ خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ انہوں نے کیا دیا تھا، بالکل زبردست خطبہ انہوں نے دیا تھا، لیکن ایک خلیفہ بننے سے پہلے بھی ایک خطبہ انہوں نے دیا تھا، ابھی نبی علیہ السلام کی میت دفن بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت گویا وہ جو خطبہ ہے 2 چند جملے ہیں، وہ پوری طرح خادم رضوی صاحب کے پورے دین کا جواب ہے۔ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا تھا، ان کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا تھا، ان کی خاطر وہ جہاد میں جاتا تھا، سب کچھ انہی کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، تو آج وہ سن لے فإن محمد قد مات، کہ آج اس کا معبود فوت ہو گئے۔ اور وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ الْقَيُّومُ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی کا ساتھ دیتا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صلاۃ پڑھتا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج و عمرہ کرتا تھا، اور نبی کے ساتھ بھی جو محبت کرتا تھا وہ اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارے مالک کے نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گرد یہ جو آپ کے قریب آ کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بندے، یہ میری وجہ سے ہیں۔ آپ دنیا کی پوری دولت خرچ کر دیتے تو ان کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ نقطہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ پوری دنیا کی دولت اگر آپ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، یعنی ان کو بھائی بھائی نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ میری محبت کی وجہ سے یہ بھائی بھائی بن گئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ تو جب تک یہ دعوت نہیں اٹھے گی اللہ کے بندوں خیر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ 2 کتابیں میں نے لکھی ہیں، اس کے اوپر بھی سارا یہ پاکستان کے جتنے کرائسز ہیں اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ اور عرب ورلڈز میں جو بھی یہ پرابلمز ہیں، یہ اسی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہیں، یہ گنبد پوجنے کی وجہ سے ہیں، یہ بادشاہت پوجنے کی وجہ سے ہیں، یہ فرقے بنے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سہروردی، نقشبندی، سلفی۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، اور اسلام کے اندر کوئی یہ جمہوریت والا سسٹم نہیں ہے۔
تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں، ایمان کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، تب صحیح معنوں میں یہ اللہ کی طرف رخ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور انشاءاللہ دین اسلام دوبارہ اٹھے گا، اسی ذریعے اٹھے گا، جہاد کے ذریعے اٹھے گا انشاءاللہ۔ یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، یہ نعروں سے نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے نعرے، پھر اس کے بعد اندازہ لگائیے جہاں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں ذرا کم ٹون میں، اور پھر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد، پھر یا علی مدد کے نعرے اونچے اونچے لگاتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ اسلام ہے؟ یہ تو شرکیہ نعرے ہیں، اور ان نعروں کے ذریعے کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ خیر آئے گی جب بھی ایمان خالص کے ذریعے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔